مخرج نمبر 14 اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ یہ مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سے جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی سامنے والے جو دانت ہیں اوپر نیچے کے یہ آپس میں ملا کر زبان کی جو آگے نوک ہے، کنارہ ہے، وہ بالکل ان دونوں دانتوں کے درمیان میں زور سے لگے گی تو اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ تو یہ مخرج نمبر 14 تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں۔ جی، اب آپ کو اپنے سکرین پہ اس کا بالکل نظر آ رہا ہوگا، یہ مخرج نمبر 14۔ تو یہ 3 حروف ہیں، ذرا سیٹی کی آواز ان میں آتی ہے ان کے ادا کرتے ہوئے، زا، سین، صاد۔ یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں کہ جب زبان کی نوک اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ لگے تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں، زا، زا، سین، صاد۔ اور مخرج نمبر 15 بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی ہونٹوں سے متعلق ہے۔ حروف شفویہ ان کو کہتے ہیں، شفویہ، شفتین عربی زبان میں دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، تو شفویہ یعنی یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 4 حروف ہیں، فا، با، میم، واو۔ اب ان میں سے ہر ایک کا آپ دیکھیے، مخرج نمبر 15 جو ہے یہ جب اوپر والے 2 دانتوں کا سر اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، یہ نقشے پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ جی، اب مخرج نمبر 16 بھی دیکھ لیں، با، میم، واو، با، میم، واو۔ دونوں ہونٹ ان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، با گیلا حصہ، باہر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، گیلا اندر والا حصہ، تو ہم دونوں ہونٹوں کو جب ملائیں گے با تو اندر والا جو گیلا حصہ ہے وہ آپس میں ملے گا تو اس سے با ادا ہو۔ میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، باہر والا جو حصہ ہے وہ خشک حصہ ہے تو ہونٹوں کو بند کریں گے، خشک حصہ آپس میں ملے تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ میم ادا ہوگا، اس سے کیا ادا ہوگا؟ میم ادا ہوگا۔ واو کا جو مخرج ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کو مخرج نمبر 16 کو اطباق الشفتین یعنی دونوں ہونٹوں کا ملنا، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ حروف ادا ہوتے۔ تو ایک بار پھر دیکھ لیجئے، مخرج نمبر 14 ہم نے پڑھا، اس سے زا، سین، صاد یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دونوں دانت آپس میں ملے، ان کے درمیان میں لگے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ، فا، با، میم، واو، ان 4 حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حرف ہے فا تو وہ اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔
اور با میم واو، با جو ہے وہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، با دیکھیے آپ خود ملائیے، با با، تو ہونٹوں کا جو اندر والا حصہ ہے وہ آپس میں ملتا ہے تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ میم بند ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے اس سے میم ادا ہوتا ہے، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اور واو بھی دیکھ لیتے ہیں، واو جو ہے واو یہ بھی ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے، واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، گول، یہ دیکھیے آپ کے سامنے نقشہ اور تصویر بھی دیا گیا ہے، واو واو واو، تو یہ ہونٹ گول ہوں گے اس سے واو ادا ہوگی۔ تو یہ مخرج نمبر 16 جو تھا، اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با میم واو، اور یہ تینوں کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، تینوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 16 مخارج ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ 16 مخارج آپ نے کل یاد کر کے لانے ہیں، اور کل آپ کا ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اگلا مرحلہ ہے دعاؤں کا۔ کل ہم نے جو دعا یاد کی تھی، آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ ہاتھ بلند کرے، جن جن کو یاد ہے کل کی دعا۔ جی ماشاء اللہ، طارق محمود صاحب کو یاد ہے، فیاض حسین صاحب کو، زبیر صاحب کو۔ جی طارق محمود صاحب آپ سنا دیں ذرا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا جی۔ جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنی من المسلمین، وجعلنا، جی بالکل ٹھیک ہے، وجعلنا من المسلمین، بالکل صحیح ہو گیا جی، زبردست۔ تو آج کی جو ہماری دعا ہے وہ ہے دودھ پینے کی دعا۔ دودھ پیئیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے بارک لنا فیہ، اس دودھ میں برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور اس برکت کو اور زیادہ فرما، اس برکت کو اور زیادہ فرما۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا آپ نے کل یاد کر کے لانی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سبق کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فیاض حسین صاحب سے سورۃ النبأ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ حضرات سے جو قرآن کریم ناظرہ سننے کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ سنا جائے گا۔